کا ہر حال میں خوف اپنے اوپر طاری رکھنا اور ہمیشہ سچ بولنا، کسی بھی حال میں میانہ روی رکھنا، معاف کرنا، رحم کرنا، درگزر کرنا، چپ رہنا، دوسروں کو بھلائی کے کام کہنا، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے 9 کاموں کا کہا ہے، مجھے حکم دیا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 کاموں کا کہا ہے اور وہ آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی کہا ہے ہم بھی 9 کام کریں۔ وہ کون سے 9 کام ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے کہ آپ یہ کام کریں اور حضور سے ہم تک پہنچے۔ اب ہم نے یہ کام کرنے کون سے ہیں؟ نمبر 1، ظاہری باطنی، یا اس طرح سمجھ لے خفیہ اور عام، سر عام اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خفیہ اور سر عام دونوں حالتوں میں۔ دوسرا، غصے کی حالت میں، زیادہ خوشی کی حالت میں سچ بولنا۔ یہ 2 کنڈیشن اس لیے کہا کہ باقی جگہ بندہ سچ بول ہی جاتا ہے، لیکن ان 2 جگہوں پہ بندہ سچ بولنے سے گریزاں ہوتا ہے۔ جب غصہ چڑھا ہو نا، بڑھا چڑھا کے باتیں بنا دیتا ہے، اتنی بات ہوئی ہوگی تو اتنی کر دے گا، غصے میں جو ہوگا حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو کبھی شوخا پن میں، زیادہ خوشی، عجیب ماحول میں بھی بات بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ تو بہرحال ہر حال میں سچ کہنا، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، غریبی میں ہوں یا امیری میں میانہ روی رکھنا۔ بہت سے لوگ امیر ہو کر فضول خرچیاں کرتے ہیں اور بہت سے غریب بھی قرضے اٹھا کے۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، آپ غریبی میں ہوں، آپ امیری میں ہوں، ہر حال میں میانہ روی، فضول خرچی نہیں کرنی۔ چوتھی بات، جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ کام سارے مشکل ہیں لیکن کریں گے تو آسان ہو جائیں گے۔ اب میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، میرا تعلق توڑنا چاہتا ہے، میرا دوست، میرا کوئی نمازی، تو مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ کہتا میں ناراض ہوں، کہو بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آئندہ کبھی نہیں ملوں گا، بھائی میں ملوں گا، مجھے اللہ نے کہا ہے، مجھے نہیں آپ کا ساتھ چھوڑنا۔ جو آپ سے رشتہ داری اور تعلق چھوڑ دے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ میں کل پرسوں ایک جگہ نا اقوال زرعی میں سے پڑھا تھا کہ چنگا بندے کی نشانی، اس نے کہا اچھا اور بہترین انسان کی نشانی یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے پرانا ملازم ہو، جس کے پاس سب سے پرانا ملازم ہو اور جس کے پاس پرانی چیزیں بھی اپنی پڑی ہوں۔ اب کیونکہ حالات بدلتے ہیں، جیسے اب یہ برا سال آیا ہے تو بہت سے ملازم نکال دیے گئے، 20 سال پرانے، 30 سال۔ لیکن اگر وہ سوچے کہ اچھے دنوں میں میرا رہا ہے تو برے دنوں میں کیوں اس کو چھوڑوں، یہی چیز جو ہے امتحان ہے۔ سب سے پرانا ملازم آپ کسی بحران کا شکار ہو گئے اور آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ٹھیک، یہ ایک علامت ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں۔ بہرحال تعلق اور رشتہ داری توڑنے والے توڑتے رہیں، ہمیں نہیں توڑنی کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے لیے تعلق رکھنا ہے۔ 5ویں بات، جو محروم کرے میں اسے پھر عطا کروں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، کوئی چھین لے، کوئی محروم کرے، غصب کرے، مگر تم جب بانٹتے ہو تو پھر دیتے جاؤ، پھر دو اس کو۔ کبھی کبھی ہم ذاتی غصے اور اناد میں جو ہمارے ساتھ زیادتی کر گیا یا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم خیرات میں بھی اس کو نہیں مدعو کرتے، اس سے ہمیشہ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ بھائی ایک دفعہ اس نے غلطی کر لی ہے، 2 دفعہ کر لی ہے، کوئی بات نہیں، خیرات کر رہے ہو تو اس کو بھی دو، دوسرے کو بھی دو، انویٹیشن ہے اس کو بھی دو، دوسرے کو بھی دو۔ یہ 6ٹھی بات فرمایا،
جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس سے درگزر کروں، یعنی ظلم کا جواب ظلم سے نہ دوں۔ کوئی ایک گالی دے آپ دو نہ دیں، یا کم سے کم آپ بھی گالی نہ دیں۔ کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے آپ بھی نہ اٹھائیں، آپ نہ اٹھائیں، آپ اچھے بنیں۔ کوئی آپ کو ظلم، آپ پر الزام تراشی کرتا ہے تو آپ اس کے مقابلہ نہ کریں۔ لیکن کچھ بگڑے لوگ بہت زیادہ بگڑے ہوں تو پھر مجبوری وہاں اجازت ہو جاتی ہے، لیکن یہ آداب ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ چھٹی بات، ساتویں بات یہ فرمائی، مجھے حکم دیا گیا کہ چپ رہنا اور غور و فکر بولنا، غور و فکر کرنا، یعنی چپ رہنے کی پریکٹس کریں، چپ کے اندر آپ غور و فکر کرتے رہیں۔ اور یہ بات یہاں یہ بھی نکتہ ہے، جب بندے کے پاس علم آتا ہے نا، وہ سنبھالا نہیں جاتا، وہ زیادہ بولتا ہے۔ جس کے پاس جتنا کم علم ہوگا وہ اتنا زیادہ بولے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہی سارا دنیا کا علم آ گیا، اتنا سا علم آیا ہوگا نا، پڑکتا پھرے گا کہ بول لی جائے گا اس کو ایسے، وہ سمجھے گا کہ میرے پاس ہی سارا علم آ گیا۔ کسی کے پاس اتنا ہے، کسی کے پاس اتنا ہے، سنبھالتے نہیں۔ حالانکہ دنا لوگ جس کے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے وہ زیادہ بولتے نہیں۔ زیادہ علم والے کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے، اور زیادہ بولنے والے کی کم علمی کی علامت ہوتی ہے۔ تو چپ رہنے کی پریکٹس کریں اور زیادہ سوچیں، بولیں کم۔ جانوروں کی، بلی آپ دیکھیں یا اس طرح کی جانور ہیں، وہ بولتے کم ہیں، اس کی سوچ، سونگ، غور و فکر اور اشارے سے اس کی دنائی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم جانوروں سے کیا گزرے کہ بے جا بولتے رہیں اور سوچنے والی بات فارغ، جھگڑنے والی شور شرابے۔ سوچنے کی صلاحیت، اچھا سوچیں، بولیں کم، بہت کم ضرورت۔ اگلی 8ویں بات فرمایا، اگر بولنا ہو تو ذکر یعنی اچھے الفاظ بولوں۔ بولنا پڑتا ہے اچھے الفاظ، یہ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں اچھے الفاظ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اچھے الفاظ ہیں، کسی کی بھلے اور مدد کی بات کرنا اچھی بات ہے۔ بہت بولنا ہو تو اچھا بولو، ورنہ چپ رہو۔ میں آج عبد القادر جیلانی رضی اللہ کا ایک اقوال ذری میں سے ایک پڑھ رہا تھا کہ دنا ہے وہ شخص جو زیادہ سنے اور آخر میں کم سے کم لفظ سے جواب دے، اور نادان ہے جو بولتا جائے اس کا کوئی انجام اور نتیجے کا کچھ پتہ نہ ہو۔ کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، سنتے جاؤ، چپ کر رہو۔ ہمیں کئی دفعہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں ہی واقعے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، نبی کا واقعہ سنا رہا ہے، کسی ولی کا، کسی غوث کا۔ اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن کو ہم سنا رہے ہیں یہ تو ساری عمر یہی پڑھے ہیں۔ بولنے والے کو سوچنا چاہیے نا کہ کم از کم میں جس کو سنا رہا ہوں وہ تو شعبہ ہی اس کا ہے۔ اب کوئی اس طرح کے مریض کا ڈاکٹر کو کہے جی پیناڈول بڑی چنگا کام کر دی ڈاکٹر صاحب، بس ہے ہی دیو، یہ اس نے رف بولا ہے، اس کو نہیں پتا پیناڈول کا، تو یہ زیادہ پتا چل گیا۔ یہ رف باتیں، کوشش کریں چپ رہیں، اور اگر کوئی بات کر رہا ہے تو پوری بات کے بعد سانس لے کے آرام سے کوئی مختصر مناسب جواب ہو دے دو، نہیں تو ایک چپ رہا۔ اس کے علاوہ 9ویں بات جو آپ نے فرمائی کہ نظر میں عبرت ہو اور نیکی کا کہتا رہوں، یعنی جس چیز کو بھی دیکھو اس میں عبرت والا پہلو دیکھو۔ ہر بات میں 2 پہلو ہیں، اچھے اور، ہم نے اچھے والا پہلو دیکھنا ہے۔ ہر بندے کے اندر سے اچھائی بھی نکل آتی ہے اور برائی بھی۔ آپ پیغمبر تک چلے جائیں، ہر بندے کے اندر آپ کو اچھائی بھی نظر آئے گی اور برائی بھی، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اس کی صرف اچھائی دیکھنی ہے، ہم نے اس کی صرف اچھائی دیکھنی ہے۔ اور آخری بات کہ لوگوں کو نیکیوں کا کہتے رہنا ہے، یہ بھی حکم ہے اللہ کا۔ اللہ عمل کی توفیق